بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار سورہ اخلاص، 14 بار سورہ فلق اور 14 بار سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو میں نے اس فعل کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح کرے گا جیسا تو نے مجھے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہے، اور اگر روزے کی حالت میں صبح کرے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں 100 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائیں گے اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور ان حاجتوں میں سب سے کم مغفرت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں جاگے اور وہ راتیں عبادت میں گزارے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں شب بھی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتے ہیں کہ جب تک فجر طلوع ہو جائے۔